अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का इस्पे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और नाज़रीन शो का आगाज़ कर रहे हैं पंजाब पुलिस के जवानों की खूबसूरत बातों से। अस्सलाम वालेकुम जी। बस अलहमदुलिल्लाह सब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आगाज़ ही इतना अच्छा करते हैं आप कि पंजाब पुलिस के जवानों की खूबसूरत बातें। बहुत शुक्रिया आपका जुनैद साहब। बात ये है कि हर वो बात खूबसूरत होती है जिस पे अमल पैरा रहे इंसान। अमल करना जो है असल में तो जुनैद साहब वही जिंदगी है ना। वो क्या कहा है गालिब ने, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। गालिब ने कहा है, इकबाल ने कहा है। नहीं क्या मेरा ख्याल है इकबाल ने भी, मगर जिमनी च गालिब का नाम लिखाया किसी ने भी कहा, खूब कहा। मेरा मतलब है जुनैद साहब, मसला ये है जब तक खूबसूरत बातों के साथ ये काम नहीं करेंगे उस वक्त तक जुनैद साहब रिजल्ट सामने नहीं आएगा। करो ना पापा जी, खूबसूरत गल्ला करो ना, तो संग डंडे ने जोर दे काम पे करनी हो। एक मिनट राज साहब, एक मिनट जरा गल कर रही है, फिर तानू भी दस। जुनैद साहब मसला ये है कि जो पंजाब पुलिस है ना जी, उसके हवाले से सिर्फ इतना सा एक शिकायत का एलिमेंट होता है, वो हम भी मानते हैं कि कुछ दोस्तों का, मैं जुनैद साहब मैं ताबेदार हूं, तन्बो ही ताबेदार हूं, कुछ लोगों का रवैया ठीक नहीं होता। मगर जुनैद साहब आप इस बात को सुन के बड़े खुश होंगे कि जो अब माशाल्लाह आईजी साहब तैनात हुए हैं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ उनके खिलाफ तो कोई बात हो ही नहीं सकती ना। सुनना क्या है, सुनना क्या है। जुनैद साहब इतने खूबसूरत रवैये के मालिक हैं, ऐसा डिसेंट बोलते हैं। उन्होंने कह दिया उन्होंने कह दिया, ओए सिद्धि हो जाओ सारे, और जिस तरह मैं पब्लिक डीलिंग करता हूं वैसे ही आप लोगों को करनी पड़ेगी, वरना मैं किसी को भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सीट पे नहीं रहेगा वो बंदा जिसका जुबान का अंदाज बुरा होगा। लेकिन ये बातें तो हर नया आने वाला आईजी करता है, डीआईजी करता है, तो नतीजा तो वही जीरो। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਚ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ। ਆਈਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਆਈਜੀ ਉਹ ਅਗਰ ਸੱਦ ਲੈਣ ਨਾ ਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ, जी जुनैद साहब ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, अच्छा ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। बच्चे दो होते चार नजर आते ने, चार होते दो आते ने। ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਚ ਬਤਖਾਂ ਫਿਰਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੈ? ये फिर तुसा में अखा की कमजोरी है, तुसा अन्य हो। ਬੈਠੋ ਰਹੇ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਰਹੇ। मगर जुनैद साहब, ये जो आईजी साहब आए हैं ये हर एक के साथ बात करते हैं, सुनते हैं। वो कहते हैं सुनो मेरी बात सुनो, मैं मोहब्बत करूंगा उन लोगों से जो आवाम से, साइल से मोहब्बत करेंगे। देखो तो अपनी फिक्र आ गई। उनकी आवाज जो है वो मोहम्मद रफी जैसी है और बातों में दानाई जो है वो इकबाल जैसी है। ये तानू भी नहीं दसी है। मैंने सुना है, आपसे सुना है। ਉਹ जुनैद साहब हो की कर दियो पे, तुसी सच सुन लिया जी। इंतहाई खूबसूरत रवैये ने मालिक। अच्छा मैं दोबारा एक गल दोहरा देना वा। हाँ आईजी साहब ने कहता है जिन्हें कि खुद बड़े खुश अखलाक ने, उन्होंने कहा भाई देखो खुश अखलाकी दामन से नहीं छोड़नी। और दूसरा जुनैद साहब ये भाई साहब आगे थे चीख रहे ने, राजा फयाज ए जरा राजा बाजार है पिंडी ना, ए मारे ना तो है जी ये राजा फयाज साहब जेड़े जे ए जुनैद साहब ताजर ने खुद, और आईजी साहब का आर्डर है कि ताजरान जेड़े ने वो अपने अपने सिक्योरिटी गार्ड खुद रखे, किसी को पुलिस का महकमा सिक्योरिटी गार्ड नहीं देगा। उस हवाले से ये आए हुए हैं थाने में और बजिद हैं कि नहीं मुझे तो सिक्योरिटी की जरूरत है। आप उन ताजरान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर रहे हैं जिन लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखे या सीसीटीवी नहीं लगवाए हुए। इसलिए जुनैद साहब, इसलिए देखें पुलिस से गार्ड मांगते हैं, वो पुलिस कितने कितने ड्यूटियां देवे जुनैद साहब। पुलिस जरा पुलिस अफसरान के घरों में ड्यूटियां देनी छोड़ दे, वीआईपी रूट्स पे बैठना छोड़ दे। ओ खत्म चुको फिनिश। तनख्वाह तुसा लेने हो। गल बड़ी अब शुरू हो गई है, तेनू नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਕੋਟ ਗਲਤ ਪਾਏ। ठीक छड़ दे, तेनू नहीं पता इसलिए की गल हो रही है। जी सर, जी सर।
आईजी साहब ने कहा कि कोई पुलिस ऑफिसर भी फालतू गार्ड नहीं रखेगा साथ, अच्छा, कोई सिक्योरिटी किसी को नहीं मिलेगी। देखिए जुनैद साहब, जो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये खादम इसी लाहौर शहर में रहता है, फिलाडेल्फिया में नहीं रहता। नहीं सानू पता है तुसी उकाड़ियों शिफ्ट हो गए। हाँ जी, फिलाडेल्फिया में नहीं रहता, यही रहता हूँ, ये देखता हूँ सारा दिन, यही तमाशे देखता हूँ। एक डीएसपी के बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए 2-2 गाड़ियां जाती हैं। जुनैद साहब, आप अगर कोई एक वीडियो दिखा दे या पॉइंट आउट कर दे ऐसी बात, आईजी साहब नहीं छोड़ेंगे। सर जी डल्फिया किथे फिलाडेल्फिया जिथे उन्होंने बच्चे पढ़ते ने, फिलाडेल्फिया। जुनैद साहब जी, जो ताजाल है, जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, कम से कम उनको तो चाहिए ना कि पैसे खर्च करे, इतने पैसे कमाते हैं, इस तरह सिक्योरिटी गार्ड अपने प्राइवेट रख लें अपनी हिफाजत के लिए। जुनैद साहब, एक तो लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी, दूसरा इनकी हिफाजत हो जाएगी। आप लोग रख ले यार, पुलिस को आराम करने दे। वो लीजिए दो के तो बजाय 6 रखेगा। हमारी जिंदगी असाब, टैक्स भी ऐसा नहीं है, गार्ड भी ऐसा रखिए, एक तनख्वाह में केड़ी श्रेणी है। सर तो ऊंची बोलेगा, सर तो ऊंची बोलेगा। बस बेटे, क्यों नहीं समझदा? ओ पुट्ठे अफसर बोलन दे। पुट्ठे बह जा पुत्र, बह जा पुट्ठे, तू ते बहुत ही तप गए है। अल्लाह खैर करे पुत्र, एडी जोर दी नहीं टेंड ते मारी दे, पाट भी सकदी है। जुनैद साहब, बात ये है, मसला ये है कि ये जो प्राइवेट फाड़ के देखे, शायद तेल निकल है। नहीं जुनैद साहब, खाली जी बिचो खाली है। कहना मैं ये चाहता हूँ जुनैद साहब कि जो लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, अगर उनको सिक्योरिटी की जरूरत है तो वो अपने गार्ड रखे। लेकिन आप पाबंद तो नहीं कर सकते ना किसी को गार्ड रखने के लिए। सर, एक आदमी कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे पुलिस दी जाए। पुलिस साढ़े को है नहीं। 22 करोड़ का मुल्क के जुनैद साहब, और अद्धा पाकिस्तान जेड़ा सिर्फ पंजाब जे। आप हिसाब लगाए ना, हर काम में थे बंद होता जा रहे हैं सवाए बच्चे पैदा हों तो। हाँ जी। इतना बच्चा जुनैद साहब, इतना आदम हो गया है, आबादी इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है आबादी के पुलिस के बस में नहीं रहा। आपके अपने कितने बच्चे हैं? जुनैद साहब, मेरे तो सिर्फ 7 जे, सिर्फ 7। जितने चापा मारो थे बच्चे कट्ठे हुए थे। हाँ, बच्चे कट्ठे हो जाते होते, देखो ना। मैं तो जुनैद साहब ये कहता हूं कि खुदा के वास्ते इस रवैये को बदलें कि सारा कुछ सरकार नहीं करना है। ये कुछ जिम्मेदारियां खुद भी आवाम को निभानी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि ताली सिर्फ एक हाथ से आए। देखो ना, ताली बाजी जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, नहीं ना आ रही, बड़ बुढ़े आवाज आ रही है, नहीं आ रही ना, देखो जुनैद साहब, जब दूसरा हाथ साथ नहीं लगेगा तो आवाज नहीं आएगी। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है ना, मुझे लगता है कि पुलिस जो है ना सारा दिन यही काम ही करती रहती है बैठ के। जुनैद साहब की गल कर रहे हो, मेहनत कर करके भज के नस के साडा नास बढ़ गया, तुसी ये की कर रहे हो? जुनैद साहब, ये आपकी मेहनत मेरे सामने, ये अखबार की खबर है, पड़ी हुई है कि लाहौर शहर पर डाकुओं का धावा, 24 घंटों में 309 वारदातें। एक मिनट बात सुने जुनैद साहब, आपको मालूम है कि सिर्फ लाहौर शहर की जो आबादी है उससे सैकड़ों मुल्क छोटे हैं, सैकड़ों मुल्कों से बड़ा है ये सिर्फ लाहौर शहर। आबादी इतनी हो गई है जुनैद साहब, खुदा के वास्ते कुछ थोड़ा सा साथ दें पुलिस का। आप जहां पे देखते हैं थानों की तादाद कितनी बड़ी है, क्या आप ये समझती हैं कि जितनी तेजी के साथ, जिस रेशो के साथ आबादी बढ़ रही है, उस रेशो के साथ पुलिस का महकमा, उसकी तादाद भी बड़ी है और थानों की तादाद बड़ी है। कुछ ना कुछ तो आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है ना। जिस केड़ा फैसिलिटेट जुनैद साहब, सानू केड़ियां चूसन वाली गोलियां दे जाते हैं सिर। जिस रेशो से आपको फैसिलिटेट किया गया है, आपने उस रेशो से भी आपने रिजल्ट डिलीवर नहीं किए। जुनैद साहब, बहुत थोड़ी तादाद है खुदा के वास्ते पुलिस की, 24 घंटे ड्यूटी है। ड्यूटी करते करते मेरी उम्र बीत जा। मेरा मतलब ड्यूटी करते करते खलियां बन गई है जुनैद साहब, खलियां, ये खलियां, ये खलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। पत्थर दियां ये लता साल दियां, पत्थर दियां। हम आपकी काविशों की कदर करते हैं, तहसीन की नजर से देखते हैं। मगर कीड़े पागे नहीं कीड़े नहीं, लेकिन ये बात है कि आपसे लोगों को बेपनाह शिकायतें भी हैं। वो बेचारा देखे, वो नहीं अफोर्ड कर सकता, वो चौकीदार रखना या गार्ड रखना या कोई भी जो है। साहब ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਆਡੀ ਕਰਦਾ ਅਫੋਰਡ? ਆਡੀ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਆਡੀ ਤੇ ਆਡੀ ਇਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾਰਡ ਵੀ 2 ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਇਹਦਾ ਖੋਚ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਰਡ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, और ये देखो क्या क्यों नहीं है, क्या
کنو رہا ہے یہ خود رہا جو بھی کہہ رہے ہیں جس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت دلچسپ انداز میرا. نہیں جنید صاحب کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے, کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اس بات کو سمجھنا پڑے گا آپ لوگوں کو, پریس والوں کو بھی, میڈیا والوں کو بھی اور عوام کو بھی, کہ خدا کے واسطے پولیس کی تعداد اتنی, یا پھر آپ گورنمنٹ سے کہیں بجٹ بڑھائیں پولیس کا, بھرتیاں کریں. اگر بھرتیاں زیادہ ہوں گی تو انشاءاللہ سب کچھ کنٹرول ہو جائے گا. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ 2.5 کروڑ 2.5 کروڑ کے اپنا شہر کے اندر آپ یہ ہمیں گنائیں گے جی 300 اتنے ڈاکے پڑ گئے ہیں. جنید صاحب آبادی بھی تو ویکھو کہ نہیں ہے, اس حساب نال اتنے پولیس بھی تے دیو. سر جی بہت اتلے لیول دی گل ہو رہی ہے, ساڈا دے وچ بولنا بندا ہی نہیں. میں تے رضی ہونی دے گانا کر لئے جی اجازت ہوتا ہے. یہ جدن دیاں تامل فلماں ہٹ ہونیاں شروع ہوئی نا, عتیق تو ہاتھ چک لئیے. یہ تہاڈا جڑا جوڑا ہے نا, میں سمجھنا جدوں دی تامل فلماں ہٹ ہوئی نا تسی تہاڈی طبیعت اور ہو گئی ہے. ادھر آگے بیٹھے, جس دن سے بابوں نے بھنگڑے ڈالنے شروع کیے نا اس دن سے لوگوں کی جھجک ختم ہو گئی ہے. جنید صاحب مسئلہ یہ ہے, بات یہ ہے, سوچنے والی اور سمجھنے والی اور کیلکولیٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک ریشو نکالنی چاہیے. جس طرح ہاسپٹل میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ اتنے پیشنٹس کے لیے ایک نرس ضروری ہے, اسی طرح قانون دان جو ہیں, قانون بنانے والے ادارے جو کرائمز کو سمجھتے ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اتنی آبادی کے لیے اتنے پولیس والے چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل ہم ایگری کرتے ہیں. سارا کچھ ایگری کر کے بھی سانو ہی بست کری جاندے ہو میڈیا میں تے. صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنے آپ کو افرادی قوت دی گئی ہے, جتنے آپ کو وسائل دیے گئے, کم از کم اتنا رزلٹ تو ڈیلیور کر دیں. سارے جڑی افرادی قوت دیتی ہے نا, وہ سویرے بیچارے جدوں لفٹاں لے لے کے تھانے پہنچ دین نا, وہ جنید صاحب 3 گھنٹے تو انہوں نے سونا پیندا کرسی تے. اے دیکھو نا افرادی قوت, اے جی افرادی قوت میرے کول. خدا کے واسطے اپنے پروگرام کے ذریعے, اپنے میڈیا کے ذریعے یہ حکام بالا سے کہیں ایک تو پولیس کی تعداد بڑھائیں, اور اوپر سے جنید صاحب یہ جو بیچارے نچلے اہلکار ہوتے ہیں ان کو ان کی رہائشوں کے قریب تعینات کیا جائے. رہنے والا بیچارہ کسی اور شہر دے, ڈیوٹی کدھر اور لگی ہے, سویرے لفٹاں لے لے کے سرگی لے نکلدا ہے, اوتھے پہنچدا ہے 9-10 بجے, اوتھے جا کے پھر آدھا دن سوتا رہندا ہے, پھر شام نو اٹھ کے بیچارہ پھر لفٹاں لے لے کے گھر تک جاندا ہے واپس, پھر جلدی گھر سو جاندا ہے. بچیاں نوں پتہ نہیں ابا کتھے تے کدوں آیا. ماں بیچاری رولا پان ڈئی ہوندی ہے سویرے, وے ابا ٹر جانا جی ویکھ لو پتر, ابا تے نلکا سویرے ٹر جاندے نے, ویکھ لو فٹافٹ. ہاں جی بڑی محنت کرنا جی اسی سر جی. اے پٹھے نے تے مجرم دے پیچھے چھت تو چھال مارتی سی, مجرم پھر بھج گیا, گٹا نکل گیا. وہ بیچارے تو گٹا ہی نکل گیا, گٹا نکل گیا جنید صاحب, یہ تو لنگڑا ہو گیا, لنگڑا ہو گیا. مجرم جڑا اونے واہ اٹھ کے دوڑ گیا. سر جی وہ پاویں اننے وا دوڑ گیا سی, لیکن میں بھی لنگڑے وا پھڑ لیا سی. پھڑ لیا جنید صاحب, پھڑ لیا. پھڑ لینا تے کیونکہ مجرم دے ہاتھ روٹیاں سی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ بچوں کے سامنے اپنے بچوں کے ماموں, تایا, پھپھا, خالو کے خلاف باتیں کر رہے ہوں گے تو بچوں نے خاک ان کا احترام کر رہے ہیں. اچھا جی, اکثر ہم اس بات کا رونا روتے نظر آتے ہیں کہ جی ہمارے اب جو معاشرتی اقدار ہیں, جو سوشل ویلیوز ہیں, وہ اب وہ نہیں رہیں, اور ان میں بنیادی جو جس وصف پہ حملہ ہوا ہے وہ ہے احترام, باہمی احترام, اور خاص طور پہ بعض جو رشتے ہیں ان کا احترام, بعض جو مناصب ہیں ان کا احترام کرنا, جیسے ٹیچرز کا احترام, جیسے معاشرے کے وابستہ لوگ ہیں بعض شعبوں سے, استاد ہو گئے, ڈاکٹرز ہو گئے, جن کے پولیس عام طور پہ پولیس والے جو اپنے فرائض کی انجام دہی بڑے تندہی کے ساتھ کر رہے ہیں, ان کے حوالے سے احترام میں کمی آئی ہے, ماں باپ کے احترام میں کمی آئی ہے. اچھا, اس میں آپ کبھی غور کریں کہ یقیناً اس وصف پہ حملہ سب سے زیادہ شدید ہوا ہے, اور یہ جو ہماری معاشرتی اقدار میں کمی آئی ہے یا یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہے, یقیناً اس کا سب سے بڑا شاخسانہ جو ہے وہ یہی ہے کہ باہمی احترام میں کمی آئی. لیکن ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ نئی نسل پہ نہیں ڈالی جا سکتی. اس کی ایک بہت بڑی جو ذمہ داری ہے وہ ہم لوگوں پہ بھی عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی موجودگی میں ان کو ادب کا قرینہ کتنا سکھا رہے ہیں. ذمہ داری ہم پہ آتی ہے, وجہ ہی ہم ہیں. نہیں, ہم سکھاتے تو ہیں, ہماری خواہش تو ہے
کہ میری خواہش ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ اپنے استاد کا احترام کریں. میری خواہش ہے کہ میرے جو بچے ہیں وہ فیملی کے جو بڑے ہیں ان کا احترام کریں. لیکن میں جب گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا بیگم سے گفتگو کرتے ہوئے یا آپس میں بہن بھائیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ میری یہ تمام گفتگو جو ہے یہ میرے بچے بھی سن رہے ہیں. جب میں اپنے بچوں سے ان کے استاد کی بابت گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو کیا میرے لب و لہجے میں ان کے استاد کے لیے کوئی احترام پایا جاتا ہے؟ اور یار تم اپنے استاد کو کہہ دینا, اپنی ٹیچر سے کہنا, اس ٹیچر کو کیا پتا. ہمارے بڑے تو ہمیں کبھی یہ نہیں کہتے تھے. اگر کبھی ٹیچر کی غلطی ہوتی بھی تھی تو ہمارے بزرگ ہماری زبان بند کروا دیتے تھے کہ ٹیچر کے بارے میں ایک لفظ نہ کہنا. یار مجھے آج تک یاد ہے کہ میری کسی غلطی پہ مجھے ٹیچر نے بہت مارا. میں نے آگے کوئی کہانی گھڑی ہوگی گھر میں. میرے والد محترم جو کہ مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, ایک پولیس آفیسر تھے. تو وہ پولیس کی وردی میں تھے. صبح وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں تمہیں اسکول اتاروں گا تو تمہارے ٹیچر سے بھی ملوں گا. اچھا. مجھے اچھی طرح آج تک یاد ہے کہ وہ ٹیچر میرے والد صاحب کو دیکھ کے ڈر سے گئے. مگر 3 منٹ کی گفتگو کے بعد اور میرے والد صاحب کے وڈرا کرنے کے بعد کہ جناب آپ ٹیچر ہیں, آپ جو کریں گے وہ بالکل ٹھیک ہوگا, تو میں معافی چاہتا ہوں. اس طرح کر آگے وہ چلے گئے. اچھا. 3 منٹ بعد مجھے دوبارہ پھینٹی پڑ رہی تھی. سو مسئلہ یہ ہے کہ یہ واقعی آپ کی بات 16 نے ٹھیک ہے, اور انتہائی اہم بات ہے کہ ہم خود اپنے بچوں سے جس کا احترام کروانا چاہتے ہیں ہم خود اس کا ذکر کس حوالے سے اور کس انداز میں اور کس لفظوں میں کر رہے ہیں. بچوں نے تو دیکھو ہمیں سن کے ہمیں دیکھ کے احترام کرنا سیکھنا ہے جس کا بھی ہے. اب دیکھیں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کی کوئی ورک پلیس ہے جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں, جہاں پہ آپ اپنا رزق کماتے ہیں جہاں سے, یا آپ ویسے کسی جگہ پہ جاتے ہیں, اپنے کسی دوست کی جگہ پہ جاتے ہیں, تو وہاں پہ جتنا آپ کا وہاں کا سٹاف جو ہے وہ آپ کو اتنی عزت دے گا جتنا اس کا مالک آپ کو عزت دیتا ہے. وہ اپنے مالک کو دیکھ کے آپ کی عزت گیج کرے گا کہ یار میرے مالک تو اس سے بڑا ادب سے ملتا ہے تو مجھے بھی ادب سے ہی ملنا چاہیے. تو اسی طرح گھر میں بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے کہ آپ کے بچے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ فلاں شخص کو کتنی عزت دیتے ہیں. ہاں یہ آپ عزت بھی دیں اور وجہ بھی بتائیں بچوں کو, لیکن جب آپ بچوں کے سامنے اپنے بچوں کے ماموں, تایا, پھپھا, خالو کی کے خلاف باتیں کر رہے ہوں گے, میاں بیوی آپس میں بات کر رہے ہوں گے, تو بچوں نے خاک ان کا احترام کر رہے ہیں. بچے سن رہے ہیں کہ دن رات تو ہمارے جو امی ابا ہیں وہ اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں, اپنے جو اختلافات ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں, تو بچوں نے خاک عزت کرنی ہے. پھر سیدھی بات. بالکل. اگر آپ بیوی کے سامنے اس کے بھائیوں کو کوس رہے ہیں, اگر برا بھلا کہہ رہے ہیں, بیوی بچوں کے سامنے آپ کے بھائی بہنوں کو برا بھلا کہہ رہی ہے, تو بعد میں آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ماموں کی یا خالاؤں کی یا تایوں چاچیوں کی عزت کرے گا؟ یہ واقعی بڑی محتاط اور بڑی سینسٹیو بات ہے. پھر آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ بچوں میں یہ چغلی, غیبت یہ نہ ہو, تو جب بچہ اپنے کسی دوست کے بارے میں اس کی کوئی برائی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو آپ کو اپنے بچے کو کبھی بھی انکریج نہیں کرنا چاہیے, اس کو ہمیشہ ڈسکریج کریں کہ بیٹا یہ ٹھیک ایٹیٹیوڈ نہیں ہے آپ کا. اگر آپ کا اپنے دوست کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو آپ کو خود سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے, اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کہانی آپ کا بچہ سنا رہا ہے آپ اسی پہ یقین کر لیں. آپ کو اس کو یہ بتانا چاہیے, سمجھانا چاہیے کہ معاملہ اسی طرح کا نہیں ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں. نہیں ہوتا ہے ایسے ہی بچوں کو سچا کرتے ہیں لیکن نہیں کرنا چاہیے. ایک اور چیز بڑی اہم ہے یہاں, بڑی ہی اہم ہے کہ ہم لوگ بچوں کو صرف اپنوں کا ہی احترام کرنے کی تلقین کرتے ہیں, مامیوں, چاچیوں, تائیوں, باہر محلے کے جو لوگ ہیں, بزرگ, یا آپ کے جو ہمسائے ہیں, یا آپ کے جو ملنے گلنے والے ہیں, وہاں تک دیکھیں ادب تو ہے وہ ایک عادت ہونی چاہیے.
ادب ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ہاں جی. ادب جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ راستہ نہیں بنانا چاہیے ادب کو آگے بڑھنے کا کہ یہاں ادب کرو یہاں تمہارا کام ہو جائے گا. نہیں, ادب عادت ہونی چاہیے. وہ کوئی بھی ہو, وہ آپ کے گھر کا چوکیدار ہے, آپ کا ملازم ہے, آپ کی نوکرانی ہے, گھر میں کام کرنے والی میڈ جو ہیں, یا مالی ہے, یا پولیس کا وارڈن کھڑا ہے سڑک پہ, ہر ایک کا ادب آپ بچے کو بتائیں گے تو پھر ہی وہ باادب ہوگا. یہ مت توقع رکھیں کہ آپ صرف اپنے چوندے چوزی لوگوں کا ادب سکھائیں تو وہ باادب ہو جائے گا. آپ اپنے گھر کے ملازمین کو خود بدتمیزی کے ساتھ بلائیں اور پھر اپنے بچوں سے یہ توقع رکھیں کہ وہ کام والی کو خالہ کہہ کے, ماسی کہہ کے, باجی کہہ کے بلائے گا. کیسے ممکن ہے؟ آپ بدتمیزی کے ساتھ بلا رہے ہیں اور اس سے آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ادب کے سارے سلیقے اور قرینے جو ہے ان کا خیال رکھے گا. اچھا, یہ بھی واضح کر دیں کہ ہم لوگ یہ اپنی عقل سے یا اپنے علم سے باتیں نہیں کر رہے. جی. یہ ہمارا مشاہدہ ہے, ہمارا پریکٹیکل ہے. ہم میں اگر کوئی ادب ہے نا جی تو وہ ہمارے بڑوں کی وجہ سے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ہم نے یہ پریکٹیکلی دیکھی ہوئی ہے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, ہمارے ایک بزرگ تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, سرور میر صاحب. تو وہ سرور میر صاحب جو ہیں وہ جب بھی, میں نے ان کو خود دیکھا ہے کہ میں ان کے ساتھ ایک دفعہ رکشے پہ گیا کہیں, تو جب ہم رکشے سے اترے تو انہوں نے رکشے والے کو پیسے دیے. کتنے پیسے بنے جناب؟ جناب کہا. اس نے کہا 7 روپے. انہوں نے 7 روپے نکال کے بٹوا رکھ کے جیب میں اس سے ہاتھ ملایا, بڑی مہربانی جناب, بہت شکریہ, خدا حافظ. یہ رکشے والے کو کہا. میں حیران ہو گیا کہ بھائی ہم تو رکشے میں روٹین میں بیٹھ کے منہ بھی نہیں گزر کرتے, تو اس کو پیسے دے کے وہ گئے. جہاں بھی جاتے تھے نا, وہ سرور میر صاحب کی عادت تھی کہ وہ گھر سے نکلے ہیں, یہ بھی میں نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا جی خاک روب, وہ صبح سویپر جو ہے وہ سڑک پہ جھاڑو دے رہا تھا. تو وہ باہر نکلے تو انہوں نے باقاعدہ سائیکل کھڑی کی, اس کو باقاعدہ ہاتھ ملایا, اس سے ملے, بشیر ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت ہے؟ وہ کہتے جی میر صاحب بڑی مہربانی جناب, واہ 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 یار, بچے ٹھیک. تو یہ حالت ہوتی تھی. تو پھر بچوں کو بھی یہ عادت پڑ گئی کہ بھائی یہ جو ہے یہ ایک اچھی بات بزرگ ہے اور اس کا ادب کرنا ہے. بالکل. ہمیں ان کریکٹرز کو مائنر نہیں لینا چاہیے کہ ہم رکشے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو رکشے والے کو پیسے دینے ہیں تو کیا کریں. نہ, بیہیو اس کے ساتھ وہ ہونا چاہیے جو اس کا بنتا ہے عمر کے حساب سے. نہیں بھائی جان, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی اولاد کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے نا. اب یہ دیکھو, جس دن ٹیچرز ڈے تھا تو میرے بیٹے نے اپنی تائی اماں کو ٹیچرز ڈے کی مبارکباد دی. تو میں نے کہا بیٹا تم اپنی تائی امی کو کیوں مبارکباد دے رہے ہو ٹیچرز ڈے کی؟ تو مجھے کہنے لگا میرا بیٹا کہ بابا آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ یہ جو تمہاری تائی ہے یہ تایا ابو کو پٹیاں پڑھاتی رہتی ہے. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. میری آواز کے حوالے میں میرے اسکول کے اندر ایک انفرادیت موجود ہے. جی مجید صاحب کا ایکسپیرینس تو ہے ہی, لیکن آواز بھی بڑی خوبصورت ہے. ایسی آواز والا بندہ اکثر یہی کہتا ہے میں تو وہاں تھا ہی نہیں, بعد میں آیا تھا. ناظرین, اس ہفتے دنیا بھر میں اساتذہ کا عالمی دن منایا گیا. اسی مناسبت سے آج ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے معزز اساتذہ کرام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جنید صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بڑی جزا دے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ترقیوں میں, کامیابیوں میں مزید اضافہ کرے. جب بھی آپ میڈیا کے اوپر ٹیچرز کے حوالے سے کوئی خبر پڑھتے ہیں تو آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ فوری طور پہ ہمیں عزت دیتے ہیں. مجید صاحب, ہماری کوشش ہوتی ہے, ہماری خواہش بھی ہوتی ہے کہ آپ کے ذریعے اساتذہ کے جو حقیقی مسائل ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ پہنچائے جا سکیں, ڈسکس کیے جا سکیں. اس دوران ظاہر ہے ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ایسا ہے کہ ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو کی جاتی ہے, تو اس کا پلیز ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ مائنڈ نہیں کرتے ہوں گے. آپ خود بھی بہت کھلے ڈلے انداز میں گفتگو. میں تو خود آپ کو اسی بات پہ داد ہی دے رہا تھا اور میں کو آپ کو کریلے گوشت بنانے کا نسخہ نہیں بتا رہا. آپ بڑے پیارے آدمی ہیں,
آپ جب بڑے بڑے مسائل کو شوگر کوٹڈ کر کے تو لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو یہ ایک طرح کا جہاد ہے جنید صاحب. بے شک جو بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے آپ وہ بات لوگوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے اس دور میں جیسے بچے کے منہ میں دوائی ڈالنا جو وہ ضد کے ساتھ اور بڑی انکار کے ساتھ پیتا ہے. آپ کا ہی کام ہے کہ آپ یہ دوائی پلا دیتے. اور مجید صاحب سچی بات ہے میں معاشرے میں آپ کی خدمات کا اور کردار کا معترف تو ہوں ہی میں آپ کی آواز کا بہت بڑا فین ہوں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری آواز کے حوالے میں میرے اسکول کے اندر ایک انفرادیت موجود ہے. اور یہ آپ شمس صاحب سے پوچھئے. جی مجید صاحب کا ایکسپیرینس تو ہے ہی لیکن آواز بھی بڑی خوبصورت ہے. ایسی آواز والا بندہ اکثر یہی کہتا ہے میں تو وہاں تھا ہی نہیں بعد میں آیا تھا. دیکھیں شمس صاحب جی جی آواز صرف ان کانوں تک پہنچنی چاہیے جہاں ضرورت ہے. اس سے اونچی بھی اور اس سے نچلی آواز بھی فائدہ مند نہیں ہوتی. تو جنید صاحب میں بڑا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ٹیچر ڈے کے حوالے سے ہمیں بلایا. گو 2-3 دن لیٹ ہو گئے آپ. میں تو آپ کو فون کرتا رہا مجید صاحب آپ کا فون ہی نہیں مل رہا تھا. اصل میں فون میرا آپ کے بھتیجے نے پانی والے ٹب میں پھینک دیا اور مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ فون میرا ٹب کے نیچے جا چکا ہے. وہ تو شاید آپ کے ہی بیل دینے پہ ٹب میں جب بلبلے نکلے ہیں تو مجھے محسوس ہوا ہے کہ اندر کچھ ہے. جنید صاحب جہاں سے بلبلے ابھر رہے تھے میں نے وہاں ہاتھ ڈالا تو نیچے میرا فون تھا. میں نے باہر نکالا بیل ہو رہی تھی مگر اوپر نام نہیں آ رہا تھا. اور جب میں نے بغیر نام جانچے بھی فون آن کر دیا تو ادھر سے مولانا طارق جمیل کا بیان آ رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ شاید آپ رائے ونڈ گئے ہوئے ہیں اس لیے میں نے فون بند کر دیا. جی صاحب میں نے تو اسکول میں بھی بندہ بھیجا تھا آپ کا پتہ کرنے کے لیے. پتہ چلا آپ رخصت پہ ہیں اور یہ کہہ کہ آپ نے رخصت لی ہے کہ جی میرے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے. لیکن میں نے پتہ کیا ہے تو آپ بابے پگڑا باندھے کے پریمیئر شو دیکھنے گئے ہوئے. یہ ہے سوشل میڈیا کا نقصان. جنید صاحب اصل میں بس رزق روٹی کمانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں. کبھی ٹیچر بننا پڑتا ہے کبھی بابا بننا پڑتا ہے. مجید صاحب ایسی آواز منڈی کے آڑتی کی اس وقت نکلتی ہے جب شام تک اس کا ایک بھی کریٹ نہیں بکتا. وہ کیسے ذرا نکال کے دکھائیے. میں دکھا نہیں سکتا نا میرا منصب اجازت نہیں دیتا. یہ ٹھیک ہے مگر یہ ذرا تھوڑی زیادہ موٹی کر دی ہے آپ نے. اس کو ہلکا سا سر نیچے لائیں اور اس میں سے ترش پن نکالیں. نہیں سر جی آپ تو ایسے ہی کر رہے ہیں. مجید صاحب کی آواز تو اتنی پیاری ہے ابھی تو آپ سامنے سن رہے ہیں آواز ان کی. اگر ٹیلی فون پہ سنے نا آواز تو آپ کو لگے گا کہ کوئی گلوکار اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا ہے. اچھی بات کری. دیکھیے اگر بات اس طرف چل ہی نکلی ہے تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ آپ کا بھائی گا بھی لیتا ہے. نہیں گا تو لیتے ہیں آپ لیکن جیسی آپ کی آواز ہے وہ گانا نہیں گا سکتے آپ. ہپ ہپ پرے آپ کے منہ سے ایسے ہی نکلے گا. دیکھیے ہر آدمی کا ہر ٹیچر کا علیحدہ سبجیکٹ میرا گلوکاری میں بھی ہپ ہپ ہرے والا سبجیکٹ ہی نہیں رہا. یہ دیکھیں ہرے پہ جو انہوں نے پوز دیا وہ کتنا پیارا لگا. میں نے ہمیشہ جنید صاحب جب گائکی کا شوق تھا تو ہمیشہ میں نے سوز اور دکھ والے بھرے گانے گائے. مجھ سے جو زیادہ سنتے تھے لوگ وہ والا گانا تھا دل لگایا تھا دل لگی کے لیے. یہ تو لگتا ہے لکھا ہی آپ کے گانے کے لیے. کے آروگ زندگی کے
ली है। नहीं, वो आपकी कोई जाती बात नहीं मैं कर रहा, मैं गाना सुना रहा हूँ। आप अपने ख्यालात में मगन हो जाते हैं। हजूर वाला, बात ये नहीं है कि आवाज कैसी है, बात ये कि बात कैसी कर रहे हैं। बात में दम होता है मजीद साहब के। देखिए ये क्या खूबसूरत अंदाज है किसी के दिल रखने का। तो असल है भी यही, हकीकत भी यही है। आजकल वो दौर नहीं कि कपड़ा जांचा जाए कैसा है, आजकल देखते हैं बनावट क्या है। तो बात की भी जो बनावट होती है, असल तो वो चीज होती है। मैंने अपनी आंखों से आप लोगों का जो इल्म के साथ, तालीम के साथ रिश्ता देखा है, फरोग़ तालीम के लिए इश्क देखा है ना, वो नाकाबिल यकीन है। इश्तियाक साहब को मैंने देखा है कि दोपहर का खाना खा रहे थे, दूर से एक शागिर्द की आवाज़ आई है कि सर मुझे ये सवाल समझा दें। इन्होंने खाना छोड़ के उसकी तरफ लपके हैं। और इसीलिए उसको गलत बताया जाए। ना ये वो टीचर है जो खाली पेट किसी को पढ़ाए तो सारा गलत पढ़ा देते हैं। वो इनका सबसे पहले पेट भरना पड़ता है, फिर इनका लेक्चर ठीक होता है। मजीद साहब, इंतहाई माजरत के साथ मैं पूछना चाहूँगा कि अगर आप लोग वाकई इतनी मेहनत करते हैं और करते भी हैं, लेकिन ये जमात नहम का जो नतीजा सामने है, ये तो बहुत ही मायूस कुन रहा है। देखिए, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। इस पे सारा महकमा तालीम बहुत शर्मिंदा है, मगर हकायक को भी मद्देनजर रखना चाहिए। पिछले दिनों जो कोरोना का जो दौर गुजरा है, उसमें बच्चे जो हैं वो वाकई लापरवाह हो गए और बच्चों ने जुनैद साहब बाकायदा तालीम से दूरी का इख्तियार कर ली। बच्चे जो हैं, जब उन्हें कोरोना की वजह से बगैर इम्तिहान के पास कर दिया गया, तो बच्चे बेचारे उसी वक्त बेकार हो गए। उनको ये आदत पड़ गई है अब के बगैर पढ़े ही पास हो जाएंगे, जबकि इस दफा तो इम्तिहानात हुए और जाहिर है बच्चों के इम्तिहानात के पर्चे देख के ही उनको पास या फेल करना था, इसलिए ये रिजल्ट इतना गंदा आया है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, एक याद माजी में चीज आपको याद करवाने लगा हूँ। जी जी। आप माशाल्लाह सिवाय जिया के सारे ही उस उम्र के लोग हैं जिनको वो याद होगी। सुन रहे हैं आप लोग, सुन रहे हैं? टेप रिकॉर्डर जो होता था ना जी, यानी मौसीकी सुनने के जो जितने भी मशीनें होती थी जी। वो सारी की सारी मुझे याद आ रही थी उस वक्त जब मैं YouTube पे एक गाना ढूंढ रहा था, तो उसकी गानों की लिस्ट आ गई। उस गाने को क्लिक करके तो वो गाना सुन लिया। मैं याद कर रहा था कि गाना केसेट में से ढूंढना कितना मुश्किल होता था। वो जो फीते वाली केसेट होती थी और टेप रिकॉर्डर में लगाई जाती थी, आपको याद होगा कि उस केसेट का जो सबसे पॉपुलर गाना होता था ना, वो जानबूझ के रिकॉर्डिंग कंपनियां जो है वो उसे तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे रखती थी कि पहले सारे बसुरे भी सुनना। बसुरे से मुराद ये कि गैर मारूफ गाने भी पहले सुने ताकि वो भी मारूफ हो जाए। अच्छा, अगर नहीं सुनने को दिल करता था तो फिर हम कर्र फॉरवर्ड का बटन दबा दबा के कर्र, फिर प्ले दबाया, नहीं ये नहीं लिया, कर्र फिर फॉरवर्ड का बटन दबाना, फिर प्ले करना, फिर वो कोई मेरा ख्याल है उतने देर जो है वो गाना सुनने में नहीं थी लगती जितनी उसको ढूंढने में लग जाती। और कर्र इतना लंबा कर देते थे कि वो पीछे रह जाता था। गाना निकल जाता था, फिर गई हो अकेला यार रिमाइंडर दबाओ यार। बहुत अजीब सूरत-ए-हाल होती थी। एक दफा ऐसे होता था दीदी कि वो जो रिवर्स करने वाली फिरकी वो खराब होती थी, फिर उसको चेंज करके फॉरवर्ड करना, फिर उसको डबल कई दफा केसेट बाहर निकालनी पड़ती थी तो फीता फंस जाता था, उस फीते को बड़े एहतियात से बाहर निकालना पड़ता था। बाज़ तो बंदा इतना तंग आ जाता था कि बंदा फोन उठा के ताउल्ला साहब से खुद पूछ लेता, भाजी तोड़ा गाना कितने भाजी मैनू आप नहीं लभन डे आ, मैं सवेरे मेज ते रखिया सी, किसने चौके इधर उधर कर छड़े। अच्छा, बात ये है कि अगर आप ये देखें कि ये सारी एक्सरसाइज जो है वो अब माइनस हो चुकी है, वो अब हमें नहीं करनी पड़ती। अच्छा, फिर
سب سے مزے کی بات یہ ہوتی تھی کہ جب آپ کو اپنا گانا جو ہے وہ اس کی کوئی نشانی یا اتنی دیر اتنا موٹا فیتا آگے چلا گیا یا نمبرنگ بھی آتی تھی. آپ کو یاد ہے صاحب میٹر بھی چلتا تھا ریوائنڈ کرنے سے یا فارورڈ کرنے سے. اگر آپ ڈھونڈ لیتے تھے کہ بھائی اتنے نمبر پہ وہ گانا لگنا ہے اور آپ وہ گانا سن کے وہاں سے فیتا ہی خراب کر دیتے, وہ فیتا وہاں سے کس جاتا تھا, پھر آہستہ آہستہ گانا خراب بھی ہو جاتا تھا. وہ ببو برال مرحوم اللہ بخشے وہ بڑی پیاری ایک آئٹم کرتے تھے کہ فیتا پھنس گیا تو پھر جو جی آواز آئی. تو یہ ٹیپ ریکارڈر جو ہوتی تھی یا گانا سننا یا موسیقی سننا یہ باقاعدہ جان جوکھوں کا کام ہوتا تھا, جو آج کل ہم بڑے آرام سے یوٹیوب سے یا کسی جگہ سے بھی وہ نکال لیتے ہیں کہ کہاں سے وہ گانا نکل آئے گا اور کس نمبر پہ وہ گانا ہے. ایک گانا پورا فارورڈ ہو جاتا ہے, اب پورا ایک گانا وہ ریوائنڈ بھی ہو جاتا ہے. بالکل. تو پہلے ایسا نہیں تھا. وہ انگریزی بھی آگے سے بولتی ہے. میں نے کہا وہ فون میں میں نے کہا تینو تک دی نہ رجا نور جان لگانا, تو وہ انگریزی آگے سے بات آتی تینو تک دی نہ رجا. اچھا جی, لو جی پھر وہ تاڑے کو لو اک کے بول دیجئے, میرے فون چ نہیں جی اگو بول دی, وہ دی جرت نہیں ہے میرے اگے بولے. اچھا عزیزی اس ٹائم میں نا ٹیپ ریکارڈر کی اتنی اہمیت تھی, جو آدمی باہر سے آتا تھا نا تو سب سے پہلے سارا ٹیپ ریکارڈر اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا. ٹیپ ریکارڈر جب نیا نیا آیا تھا ریڈیو کے بعد تو وہ بڑی اہم چیز تھی نا. فرمائش یہ ہوتی تھی کہ مجھے ٹیپ بھیج دیں وہاں سے, ٹیپ بھیج دیں اور ساتھ کچھ کھانے کے لیے. یہ اپنا گوگا 2 سال بعد اس کا کزن دبئی سے آ رہا تھا, بڑے شوق سے لکھا کہ میرے لیے ٹیپ لیتے آنا. اس نے بھی وعدہ کر لیا لے آؤں گا. جب وہ ایئرپورٹ پہ آیا کہتا لاؤ 2, تو اس نے جوڑنے والی 2 سکاچ ٹیپ, ایک سرخ اور ایک بلیک. یار یہ تو وہ ببر شیر آدمی ہے کہ انگلینڈ ہمارے ساتھ گیا ڈرامے کے لیے, تو ادھر ساؤتھ ہال گئے, وہاں سموسے بہت اچھے ملتے ہیں. وہ شعیب ادھر ہمارا ایک بھتیجا ہے, بیٹا ہے, اس نے وہ سموسے کھلائے. گوگے کو وہ اتنے اچھے لگے کہ کچھ دیر بعد گوگے کو اس نے فون کیا کہ انکل میں آ رہا ہوں لاہور, تو کوئی چیز منگوانی ہے تو بتائیں. تو کہتے ہیں یار وہ کو 6 سموسے لیں. یار لندنوں سموسے منگا رہے ہیں, خدا دا کو خوف کھا یار کی کر رہے ہیں. اور جو بندہ ساؤتھ ہال میں سموسے نکالتا تھا نا, اس کا پیٹ بھرتے بھرتے اس کی دائیں بازو پہ فالج ہو گیا. میں نے جی انہیں مکان بنا لیا ہے سموسے. اچھا بات ہو رہی تھی ٹیپ اور گانا اپنی مرضی کا ڈھونڈنے کی. اچھا کیسٹوں کے اوپر کئی دفعہ لسٹ بھی لگی ہوتی تھی, وہ کیسٹ کا جو ڈکن ہوتا تھا اس کے اوپر وہ پرنٹ ہوا گانوں کی ترتیب لکھی ہوتی تھی. کئی دفعہ یہ بھی ہو جاتا تھا کسی وقت کہ وہ ترتیب جو ہے وہ پرنٹ غلط ہو گئی ہوئی ہے. گانا ہن تسی ویکھ رہے ہو 6 نمبر تے لکھے ہے, تے او جدوں تسی کیسٹ چوں لبدے تانوں نیندر آن لگ پئی تے پتہ لگا 9 نمبر ہے وہ گانا. اچھا ایک اور بڑی عجیب بات ہوتی تھی کہ کسی وقت وہ ریوائنڈ کر کے نا تو ریوائنڈ والا بٹن خراب ہو جاتا. پھر کیا کرتے تھے, کرنا تو ہے ریوائنڈ, اب کیسے کریں. اب کیسٹ کو الٹا کر کے نا اس کی بی سائیڈ یا اے سائیڈ, جو اگر اے لگی ہوئی ہے تو بی کر لی, بی لگی ہوئی ہے تو اے کر لی, کیسٹ الٹی کر کے پھر اسے فارورڈ کر لیتے تھے کیونکہ ریوائنڈ والا بٹن خراب ہے. جب وہ فارورڈ ہوئی ہے دوسری طرف سے تو آٹومیٹک ادھر سے ریوائنڈ ہو گئی, پھر اس کو الٹا کے واپس لگا کے چیک کرتے تھے آیا کہ نہیں. اگر دونوں ہی خراب ہو گئی ہیں تو پنسل بیچ میں دے کے اس کو گھما. میں نہ کیا بات ہے, دیکھو ہر مسکین کام جڑا وہ انہوں یاد ہے. اگر ریوائنڈ اور فارورڈ دونوں خراب ہو جاتے تھے نا تو وہ اس میں ایک ہوتی تھی چرخی سی کیسٹ کے اندر, اس کے اندر ڈالتے تھے پینسل کے ایسے ایسے وہ چورس ہوتے تھے نا جی سائڈیں, وہ اس میں پھنس جاتی تھی, پھر اس کو ایسے گھماتے تھے کیسٹ, اس کا فیتا آگے پیچھے ہو جاتا. بس کر یار بہت ہو گیا. نہیں یار کی کرنا پیا, اگے گزر گیا, واپس کرو کیسٹ. یار تھوڑا جہا اور کر خدا دا واسطے. بتی چلی جاندی جی وہی دیر نو بتی چلی جاندی سی تو پانی پی کے سو جائیے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ پوچھا گیا شک کیا ہے,
بہت خوبصورت جواب ملا. اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنا شک ہے. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.